السلام علیکم گیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے غم ڈھل گئے۔ ناول کے رائٹر ہیں اسما قادری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ الماری کا پرد تھامے وہ ساکت نگاہوں سے سامنے کھلی خالی دراز کو دیکھ رہی تھی۔ 2 دن پہلے اس نے اپنے پاس بچنے والا اکلوتا 500 کا نوٹ اس دراز میں رکھا تھا، لیکن اب خالی پڑی دراز منہ چڑھا رہی تھی۔ دراز میں موجود 3-4 چیزوں کو وہ کئی بار الٹ پلٹ کر دیکھ چکی تھی، لیکن اس کا غور مقصود 500 کا اکلوتا نوٹ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا۔ ابا کی دوائیں، طاہرہ باجی کی فرمائشی کوفتے اور ہفتے بھر تک ہر روز آنے والے ½ کلو دودھ جیسے مسائل کا حل اس اکلوتے 500 کے نوٹ سے جڑا تھا۔ بے بسی کے شدید احساس کے تحت وہ الماری کا پرد تھامے تھامے ہی نیچے ننگے فرش پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ اس قسم کا حادثہ اس کے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ آئے دن باوجود احتیاط کے اس کے پاس موجودہ رقم غائب ہوتی رہتی تھی۔ بارہا لگنے والے ان جھٹکوں نے اسے بے حد محتاط کر دیا تھا اور وہ ہر 2-4 دن میں پیسوں کی جگہ بدل دیتی تھی، لیکن ہاتھ کی صفائی دکھانے والا اپنے فن سے اس کی ہر ترکیب کو ناکام کرنے میں مہارت رکھتا تھا۔ ماہرہ کا دل چاہا کہ منہ بھر بھر کر اسے کوسنے دے، لیکن یہ بھی ممکن نہ تھا۔ اگر اس کا کوئی کوسنا اثر دکھا دیتا تو تکلیف بھی اس کے اپنے ہی دل کو ہونی تھی۔ ماں جائی کی محبت ایسی ہی مجبور کر دینے والی ہوتی ہے۔ روتے روتے اسے وقت کا احساس ہوا تو ہتھیلیوں سے آنسو خشک کرتی اٹھ کر کچن کی طرف چل دی۔ ابھی تھوڑی دیر میں تنویر بھائی فیکٹری سے واپس آنے والے تھے اور اگر کھانا وقت پر تیار نہ ملتا تو ان کا مزاج، جو یوں بھی ہمیشہ برہم ہی رہتا تھا، کچھ اور بگڑ جاتا۔ ویسے بھی اسے اپنے آنسو خود صاف کرنے کی عادت سی ہوتی جا رہی تھی۔ نیم دیوانی ماں، پلنگ سے لگے بوڑھے باپ، اپنی خوشیوں میں گم بہن اور بے حس بھائیوں سے ایسی کوئی امید رکھنا ہی بیکار تھا۔ ان کا گھرانہ ہمیشہ سے ہی مسائل کے انبار تلے دبا ہوا تھا اور ان مسائل کا بنیادی سبب ابا کے محدود وسائل اور ان گنت مسائل کے درمیان عدم توازن تھا۔ معمولی تعلیمی استعداد رکھنے والے ابا ایک ہوزری کی فیکٹری میں ملازم تھے۔ اس پر یتیمی اور 4 جوان بہنوں کا بوجھ۔ دادی کو اکلوتے بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کا بہت شوق تھا، سو وہ اپنے مسائل کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کم عمر بیٹے کی دلہن بیاہ لائی۔ دلہن کم عمر اور ناسمجھ ہونے کے باعث اتنے مسائل سے نمٹنے جوگی نہیں تھی۔ اوپر سے دادی کی دن رات کی نکتہ چینی اور نندوں کی چک چک نے ان کے حواس اڑا دیے۔ جب تک چاروں نندیں بیاہ کر سسرال گئیں، وہ 4 بچوں کی ماں بننے کے ساتھ ساتھ ایک دیوانی بھی بن چکی تھی۔ دادی نے ابا کو بہت اکسایا کہ وہ اس پاگل عورت سے اپنی جان چھڑا لیں، لیکن ہر بات پر آمنا صدقنا کہنے والے ابا ان کی اس بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتے۔ شاید ان کی انصاف پسند طبیعت اس حقیقت سے بخوبی واقف تھی کہ اولین دنوں میں گلابی رنگت رکھنے والی یہ عورت انہی کے گھر کے ماحول کے سبب دیوانگی کے مقام تک پہنچی ہے۔ اب اگر وہ اس عورت کو علاج معالجہ فراہم کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے تو کم از کم ایک چھت اور 2 روٹی کا سہارا تو دے سکتے تھے، اور انہوں نے کبھی اس ورد سے منہ نہ موڑا۔ بکتی جھکتی دادی کسی نہ کسی طرح گھر کے کام کاج نپٹا ہی لیتی۔ بچے سارے گورنمنٹ کی طرف سے فری تعلیم کی سہولت کا فائدہ اٹھاتے مارے باندھے کچھ نہ کچھ پڑھ ہی لیتے تھے۔ طاہرہ باجی سب سے بڑی ہونے کے باعث دادی کی سختیوں کا کچھ زیادہ ہی شکار رہتی تھی۔ گھر کے کام کاج دادی ڈنڈے کے زور پر ان سے کرواتی تھی۔ معمولی غلطی بھی ناقابل معافی تھی۔ دادی کی یہ بدسلوکی آگے چل کر ان لوگوں کے بڑے کام آئی۔ ادھر طاہرہ باجی نے میٹرک کا امتحان دیا، ادھر دادی کی آنکھیں بند ہوئیں۔ دادی کے ہاتھوں سخت ٹریننگ پانے کی وجہ سے طاہرہ باجی گھریلو کام کاج میں طاق ہو چکی تھی، سو سہولت سے سارے گھر کا نظام سنبھال لیا۔ ماہرہ بھی ان کا ہاتھ بٹانے لگی تھی، لیکن اس پر پابندی نہیں تھی، چنانچہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ دینے کے لائق تھی۔ انٹر اس نے کافی اچھے نمبروں سے پاس کیا، BA میں داخلہ لینے کی خواہشمند تھی، لیکن انہی دنوں طاہرہ باجی کی شادی طے پا گئی اور اس نے گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ خوش اسلوبی سے اٹھاتے ہوئے پرائیویٹ BA کی تیاری شروع کر دی۔ اس سے بڑے تنویر بھائی 3 بار امتحان دینے کے باوجود ابھی تک انٹر نہیں کر سکے تھے، جبکہ چھوٹے بصیر کے تو میٹرک کرنے کے امکانات بھی نظر نہ آتے تھے۔ دن بھر آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومنا، پتنگ بازی کرنا اور ڈبو کھیلنا اس کے من پسند مشاغل تھے۔ بڑے بھائی کو پرواہ نہیں تھی، باپ روزی روٹی کے چکر میں ہلکان رہتا تھا، اماں تھیں تو انہیں اپنی سدھ بدھ نہیں تھی، اولاد کو اچھے برے کی تمیز خاک سکھاتی۔ لے دے کر ایک ماہرہ تھی جو اسے روکنے ٹوکنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ اس کے کہنے میں تھا ہی کہاں، وہ چاہتا وہ من مانی کرتا۔ کبھی کبھی طاہرہ میکے آتی تو ماہرہ اس سے بصیر کی حرکتوں کا ذکر کرتی، لیکن وہ بالکل الگ سوچ کی مالک شخصیت تھی۔ مزے سے کہتی، چھوڑو یار، اس گھر میں کچھ بدلنے والا نہیں، خواہ مخواہ اپنی جان ہلکان کرنے کا فائدہ، بس دعا کرو تمہاری کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے اور میری طرح تم بھی اس جنجال پورے سے آزادی حاصل کر لو۔
طاہرہ کے یہ جملے باوجود بہت خود غرضانہ ہونے کے ماہرہ کی آنکھوں میں خوابوں کا در کھول دیتے تھے، اور ایک چہرہ تھا جو ان خوابوں کا مستقل حصہ تھا۔ ماہرہ کا کوئی خواب اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا۔ بہت تلخ حالات میں بھی باسط کا خیال باد نسیم کے جھونکوں کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ باسط کی دلجوئی کا ہی سہارا تھا کہ وہ حوادث زمانہ کا پامردی سے مقابلہ کر رہی تھی۔ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے ابا کا ہاتھ مشین میں آ گیا اور وہ معذوری کے ساتھ ساتھ بے شمار چھوٹی بڑی بیماریوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر پلنگ سے جا لگے۔ فیکٹری مالکان نے اتنا کیا کہ علاج معالجے کے ساتھ تنویر بھائی کو ان کی جگہ فیکٹری میں ملازمت دے دی، لیکن تنویر بھائی ابا نہیں تھے کہ پوری تنخواہ گھریلو اخراجات کی مد میں خرچ کر ڈالتے۔ وہ اپنی تنخواہ میں سے ایک لگی بندی رقم ماہرہ کے ہاتھ پر رکھتے تھے، جس سے اخراجات پورے کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ ناچار ماہرہ نے ایک قریبی اسکول میں ملازمت کر لی۔ شام میں چند بچے ٹیوشن کے لیے بھی آ جاتے۔ یوں چند ہزار کا آسرا ہو گیا تھا اور گھر کا خرچہ کافی خوش اسلوبی سے چلنے لگا تھا۔ البتہ ماہرہ کا وجود ہلکان ہو کر رہ گیا تھا۔ اکیلے سارے گھر کے کام نپٹانا، ملازمت کرنا اور پھر اس فکر میں مبتلا رہنا کہ اس کی غیر موجودگی میں اکیلے اماں ابا کا کیا حال ہوگا، ایک جسمانی معذور تو دوسرا ذہنی۔ اس سلسلے میں باسط اور اس کی امی اس کی کافی مدد کر دیتے تھے۔ باسط کی امی اس کی غیر موجودگی میں کئی بار ان کے گھر کا چکر لگا کر دیکھ لیتی تھی کہ آیا کوئی پریشانی کی بات تو نہیں۔ نکھٹو بصیر بھی عموماً صبح کے وقت گھر پر ہی ہوتا تھا۔ سو اندھا کانا جیسا بھی تھا، ماہرہ کو اسی کا آسرا تھا، لیکن کچھ عرصے سے بصیر کو گھر سے پیسے چرانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ تنویر سے شکایت کی تو اس نے وہ چار چوٹ کی لگائی کہ ماہرہ کو کئی دن تک بصیر کی مرہم پٹی کرنی پڑی، اور نتیجہ وہی صفر تھا۔ بصیر مستقل مزاجی سے اپنے روش پر قائم تھا اور آئے دن اس کے لیے مسئلے کھڑے کرتا رہتا تھا۔ اب ایک بار پھر وہ ہاتھ دکھا گیا تھا اور ماہرہ جو پہلے ہی بڑی جوڑ توڑ کے ساتھ گھریلو اخراجات پورے کر رہی تھی، اب کیا ہوگا کہ سوال کے ساتھ ادموئی ہو رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے ماہرہ؟ آج تم بہت زیادہ خاموش دکھائی دے رہی ہو۔ فری پیریڈ میں وہ اور صبا اسٹاف روم میں بیٹھے کاپیاں چیک کر رہے تھے کہ اچانک ہی صبا نے اس سے پوچھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، ویسے بھی میں تو ہمیشہ ہی خاموش رہتی ہوں۔ چہرے پر ہاتھ رگڑتے ہوئے اس نے گویا وہاں موجود پریشانی کا تاثر اتار پھینکنے کی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہو۔ صبا نے بنا بحث کیے اپنی توجہ دوبارہ سامنے رکھی کاپیوں پر مبذول کر لی، لیکن ماہرہ بڑی دیر تک پرسوچ نظریں اس پر جمائے رہی۔ کیا میں صبا سے ادھار مانگ کر دیکھوں؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی، لیکن کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اپنے معمولی لباس، سستی سے سینڈلوں اور زیورات و میک اپ سے عاری وجود کی بنا پر گو کہ ہر ایک یہ اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ مالی مسائل سے دوچار ایک غریب لڑکی ہے، لیکن اس نے اپنے کولیگز کے درمیان اپنا بھرم کبھی نہیں کھونے دیا تھا، اگرچہ وہ سب بھی کوئی امیر زادیاں نہیں تھی۔ سفید پوش طبقے سے تعلق رکھنے والی یہ لڑکیاں بھی ارد گرد کی گلیوں میں عام سے گھروں میں رہتی تھیں، لیکن ان میں اور ماہرہ میں بنیادی فرق یہ تھا کہ ان کے گھروں کا نظام ان کی ماؤں کے ہاتھوں میں تھا۔ ان کے باپ بھائی کما کر لانے اور ماں گھر چلانے کی ذمہ داری تھی۔ وہ لوگ نوکری اپنی ذاتی شوق پورے کرنے یا زیادہ سے زیادہ جہیز کے آئٹمز میں اضافے کے لیے کرتی تھی۔ ایسے میں ماہرہ کو اپنی بھلائی اسی میں محسوس ہوتی کہ وہ اپنی شخصیت کے گرد خول چڑھائے، ایک خاموش اور سنجیدہ لڑکی کا روپ اختیار کر لینا، کسی سے زیادہ تعلق قائم ہو اور نہ ہی اسے نبھانے جدوجہد کرنی پڑے۔ لیکن اب اسے ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ وہ صبا سے اپنا مسئلہ شیئر کرے۔ بالآخر بڑی ہمت کر کے اس نے صبا کو پکارا۔ صبا، کیا تم مجھے 500 روپے ادھار دے سکتی ہو؟ سیلری پر واپس لے لینا۔ 500 روپے اور مہینے کے ان دنوں میں؟ صبا کی آنکھیں پھیلی۔ میں تو سیلری ملنے کے 15-20 دن بعد ہی سب کچھ اڑا دیتی ہوں۔ باقی کے دن تو کبھی امی اور کبھی ابو اور بھائی سے مانگ تانگ کر گزارا ہوتا ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر بے فکری سے ہنسی۔ کاش یہ بے فکر ہنسی میرے مقدر میں بھی ہوتی۔ ماہرہ نے حسرت سے سوچتے کاپی پر ٹک لگایا۔ تم ایسا کرو نا کہ میڈم سے ایڈوانس لے لو، سیلری میں سے کٹوا لینا۔ صبا نے اس سے مشورہ دیا۔ اور وہ تو جیسے دے ہی دیں گی، ان کا بس چلے تو وہ وقت پر بھی کسی کو سیلری نہ دیں۔ آنے بہانے سیلری کاٹنے کے فن میں تو وہ ویسے ہی ماہر تھی۔ 2 دن لیٹ آنے پر ہاف ڈے اور 3 دن لیٹ آنے پر فل ڈے کی سیلری کٹتی تھی۔ اور بھی کئی طریقے تھے جن کے ذریعے وہ معمولی دی جانے والی تنخواہ میں ڈنڈی مارنے میں کامیاب ہو جاتی۔ ماہرہ جل کر دل میں سوچتی رہی، لیکن کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، شاید انہیں رحم آ جائے۔ چھٹی تک ایک نئی سوچ اس کے دل میں پیدا ہو چکی تھی، پھر ضرورتوں نے بھی اتنی بری طرح جکڑا تھا کہ ناچار اسکول آف ہونے کے بعد وہ میڈم کے آفس میں جا پہنچی۔ یس مس ماہرہ، اپنی ٹیبل کی درازیں لاک کرتے انہوں نے اپنے ازلی نخوت زدہ انداز میں اس سے پوچھا۔ وہ میڈم، اصل میں مجھے کچھ روپے کی ضرورت ہے، اگر مجھے سیلری میں سے ایڈوانس مل جاتی۔ جھجکتے ہوئے اس نے ان کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا، لیکن انہیں تو جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ وٹ، یہ کس قسم کا مطالبہ لے کر آپ میرے پاس آئی ہیں؟ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ہمارے ہاں ایسا کوئی رول موجود نہیں۔ اگر آج آپ کو ایڈوانس دے دیا تو کل 4 مزید یہاں کھڑی ہوں گی، اور میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ایڈوانس سیلریز پکڑا دوں۔
آپ دوسرے کسی اسکول میں جا کر لگ جائیں۔ یقیناً آپ نے کوئی نئی جاب ڈھونڈ لی ہے اور آپ چاہتی ہیں جانے سے پہلے یہاں سے بھی مال سمیٹ لیں۔ وہ اتنے دور کی کوڑی لائیں کہ مائرہ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ نو میڈم، ایسی کوئی بات نہیں، یقین کریں مجھے اپنے گھر کے لیے ضرورت تھی، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کی پلیز آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہوں، لیکن میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ہمارے ہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے خلاف ہے۔ سرد میری سے جواب دیتے انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ ایڈوانس دینے کا رول نہیں ہے، یہ کہنا کہ آپ کے ہاں انسانیت ہی نہیں ہے۔ مال سمیٹ کر لے جانے کا ایسے ذکر کر رہی تھی جیسے 2500 نہ دیتی ہوں قانون کے خزانے کا در کھول دیتی ہوں۔ وہ پرنسپل روم سے تو خاموشی سے نکل آئی تھی، لیکن اسکول سے گھر واپس آتے ہوئے سورج کی تمازت کے ساتھ ساتھ میڈم کی باتوں پر بھی پورے راستے جھلستی رہی تھی۔ بیرونی دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوتے ہی اسے یکدم ٹھنڈا کا احساس ہوا۔ اندر کمرے سے ابا کے ساتھ باتیں کرتے باسط کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ وقتی طور پر ہر بات بھول کر خود بھی سیدھی اسی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم، بنا کسی کو مخاطب کیے اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ابا کی نحیف آواز کے ساتھ باسط کی گونجدار آواز بھی شامل تھی، جبکہ اماں حسب معمول نگاہیں خلا میں جمائی کسی انجانی سی گتھی کو سلجھانے میں مصروف تھی۔ آج کچھ دیر ہو گئی بیٹا؟ ابا نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے سے پوچھا۔ جی ابا، اصل میں میڈم سے کچھ کام تھا، اس لیے تھوڑی دیر اسکول میں رکنا پڑا۔ ابا کو جواب دیتے اس کی نگاہ بے اختیار ان کے پلنگ کے ساتھ رکھی تپائی پر گئی اور آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ پچھلے روز ختم ہو جانے والی دوائیوں کی جگہ نئی دوائیں رکھی تھیں۔ یہ دوائی باسط لایا ہے، کہہ رہا تھا صبح تم اسکول جانے سے پہلے کہہ کر گئی تھی۔ باقی سودا سیلف بھی کچن میں رکھا ہے، تم دیکھ کر سنبھال لو۔ ابا نے اس کی توجہ کا مرکز بھانپتے ہوئے اطلاع فراہم کی۔ اچھا اکرام چاچا، میں چلتا ہوں، کافی دیر سے آیا بیٹھا ہوں، اماں میری راہ دیکھ رہی ہوں گی۔ وہ یکدم ہی جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ باسط، مائرہ بھی اس کے پیچھے ہی لپکی تھی، سو بیچ سین میں اسے جا پکڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ فرمائیے، وہ پلٹ کر اطمینان سے بولا۔ تم سے کس نے کہا تھا یہ سب لانے کو؟ پتہ نہیں کیوں اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ طاہرہ باجی کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا تمہیں یاد دہانی کروا دوں کہ آج وہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ تشریف لا رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی فرمائش لسٹ بھی ریپیٹ کرنے کی ہدایت کی۔ میں نے سوچا تنویر بھائی تو رات تک واپس آتے ہیں، بصیر بھی معلوم نہیں گھر پر ہوگا یا نہیں، تم خواہ مخواہ پریشان ہوگی، اس لیے سودا لا کر رکھ دوں۔ سودا لے کر آیا تو دیکھا اکرام چاچا کی دوائیں ختم ہو گئی ہیں، ان سے پرچہ لے کر دوائیں بھی لے آیا۔ اب تم کہو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ نہایت سادگی سے بتاتے ہوئے اس نے مائرہ سے پوچھا۔ کتنے کی آئی ہیں سب چیزیں؟ مجھے پیسے بتا دو، سیلری پر تمہیں دے دوں گی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ آپ کو سیلری کے انتظار کی کیا ضرورت محترمہ، آپ کو اس جیب پر برابری کا حق حاصل ہے، سمجھ رہی ہے نا مستقبل کی مسز مائرہ باسط۔ وہ اپنی جیب تھپ تھپاتے ہوئے قدر شوخی سے بولا تو مائرہ کی آنکھوں سے ڈھیروں ڈھیر آنسو بہہ نکلے۔ پلیز یار ایسا مت کرو، ابھی تو مجھے یہ حق بھی حاصل نہیں کہ میں تمہیں رونے کے لیے اپنا شانہ پیش کر سکوں، یا تمہاری آنکھوں سے بہتے اشکوں کے ان موتیوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں پر چون سکوں۔ وہ بے بسی سے بولا تو مائرہ کے لبوں پر ایک خیالود مسکراہٹ پھیل گئی۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر وہ باہر نکل گیا۔ کیا ہوا مائرہ، کھانا تیار نہیں ہوا ابھی تک؟ تمہارے بہنوئی صاحب کب سے انتظار کر رہے ہیں؟ طاہرہ باجی سے آواز دیتی کچن میں داخل ہوئی۔ بس باجی، ابھی 2 منٹ میں دسترخوان لگاتی ہوں، سب کچھ تیار ہے۔ انہیں جواب دیتے ہوئے اس نے سوئیوں کا زردہ چھوٹی پلیٹ میں نکال کر ٹرے میں رکھا اور خوان پوش سے ٹرے ڈھانکنے لگی۔ کہاں بھیج رہی ہو یہ سب؟ طاہرہ باجی اس مختصر دورانیے میں بھی ٹرے کا جائزہ لے چکی تھی۔ سلمیٰ خالہ کے ہاں، انہیں مختصر جواب دیتے ہوئے وہ ٹرے اٹھا کر تیزی سے باہر لپکی۔ گھر میں بہن بہنوئی آ کر بھوکے بیٹھے ہیں اور انہیں پڑوسیوں کی فکر لگی ہے۔ باہر نکلتے نکلتے طاہرہ کا غصیلا جملہ اس کے کانوں میں پڑا، لیکن اس نے توجہ نہ دی۔ وہ باسط کے کھانا کھانے سے پہلے یہ سب چیزیں وہاں پہنچانا چاہتی تھی۔ دوسرے سے معلوم تھا کہ اس کے اپنے گھر والوں کے کھانا کھا لینے کے بعد کسی بھی چیز کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں، سو کافی پھرتی سے کام لیا۔ میری اماں جان بڑے زبردست کوفتے بناتی تھیں، بالکل گلاب جامنوں کی طرح نرم ملائم، بندہ کھاتا جائے اور پتہ بھی نہ چلے کہ کتنے کھا چکا۔ طاہرہ باجی کے شوہر نے 5واں کوفتہ اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے اپنی اماں حضور کو یاد کیا۔ پتہ تو آپ کو شاید آج بھی نہیں چل رہا کہ آپ کتنا کھا چکے۔ مائرہ نے ان کے کھانے کی اسپیڈ اور خالی ہوتے ڈونگے کو دیکھ کر جل کر سوچا اور پھر نوالا بنا کر اماں کے منہ میں ڈالا۔ کبھی کبھی اماں اس کیفیت کا شکار ہو جاتی تھیں کہ سامنے رکھا کھانا بھی خود سے نہ کھاتی، ایسے میں یہ فریضہ بھی مائرہ کو انجام دینا پڑتا تھا۔ ابھی وہ خود کھانا کھانے کے بجائے ان کے ساتھ مصروف تھی اور دسترخوان پر موجود لوگوں کے ہاتھ جس اسپیڈ سے چل رہے تھے سے اپنے لیے کچھ بچ جانے کی کوئی امید نہ تھی، اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا۔ وہ سب کے فارغ ہونے کے بعد برتن سمیٹ کر کچن میں پہنچی تو سالن کے ڈونگے میں ذرا سا شوربہ
اور ایک کوفتہ بچا تھا۔ بصیر کھانے پر موجود نہیں تھا۔ اس نے بچا ہوا سالن اس کے لیے سنبھال کر رکھا، خود کھڑے کھڑے سلاد کے ساتھ روٹی کھانی شروع کر دی۔ صبح وہ حسب معمول بغیر ناشتے کے اسکول گئی تھی اور واپس آ کر بھی شدید تھکن اور کاموں کی زیادتی کی بنا پر 2-4 لقموں سے زیادہ نہیں کھا سکی تھی۔ اس لیے اب شدید بھوک لگ رہی تھی۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھتے اس کے ہاتھ کھانے کے ساتھ مصروف تھے۔ توبہ اے ماہرہ، کتنے ندیدے پن کا مظاہرہ کر رہی ہو، کوئی تمہیں اس طرح کھاتے دیکھے تو سمجھے نہ جانے کتنے دنوں کے فاقے سے ہو۔ طاہرہ وہاں آئی تو اسے ٹوک دیا اور خود پتیلے کا ڈھکن اٹھا کر اس میں جھانکا۔ یہ کیا، سارا سالن ختم ہو گیا؟ وہ شدید ترین صدمے کے زیر اثر ماہرہ سے پوچھنے لگی۔ تو آپ کے خیال میں اس بچے کچے ٹماٹر پیاز کے ساتھ سادی روٹی کسی ڈائٹنگ شیڈول پر عمل کرنے کے لیے کھا رہی ہوں؟ ماہرہ نے آخری نوالا منہ میں رکھنے سے پہلے قدرے طنز سے کہا۔ اوف خدایا، اس قدر ناپ تول کر کیوں پکایا تھا؟ طاہرہ کچھ پریشان تھی۔ اس گھر میں روپے بھی ناپنے گنے چنے ہوتے ہیں، شاید اس بات کو آپ بھول چکی ہیں۔ ماہرہ نے دو بدو جواب دیا۔ تو ڈونگا بھر کر اپنے سگوں کو پہنچانے کی کیا ضرورت تھی؟ افتخار نے فرمائش کی تھی کہ ناشتے کے لیے تھوڑا سا سالن لے چلو، اب انہیں پتہ چلے گا کہ کچھ بچا ہی نہیں تو ہفتے بھر تک کنگلے میکے والوں کا تانا دیتے رہیں گے۔ طاہرہ اس پر غصہ نکالتے ہوئے اپنی مجبوریوں کا رونا رو رہی تھی۔ ماہرہ نے کان نہ دھرتے ہوئے چائے پیالیوں میں نکالی ٹرے اس کے ہاتھوں میں تھمائی۔ آپ چائے لے کر اندر جائیں، میں برتن دھو کر آتی ہوں۔ اس کے لہجے کے اطمینان پر طاہرہ نے اسے گھورا اور پھر پیر پٹکتی ٹرے لے کر کچن سے باہر نکل گئی۔ ماہرہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی بہن اتنی سیدھی نہیں کہ ہفتے بھر تک کسی کے تانے خاموشی سے سن سکے۔ یوں بھی آج اس کا کسی بات پر موڈ خراب کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ دوپہر میں باسط سے ہونے والی ملاقات کے بعد نہ سل پر قیمہ پیسنے کا مشقت گرا گزری تھی اور نہ سوکھی روٹی کے ساتھ سلاد کھانا۔ اس پر ایک مسلسل سرشاری کی کیفیت طاری تھی۔ مسز ماہرہ باسط، جیسے کوئی بار بار اس کے کان میں سرگوشی کرتا جاتا تھا اور وہ خود ہی اپنے آپ میں سمٹنے لگتی تھی۔ سلمیٰ خالہ، وہ دروازے سے ہی آوازیں دیتی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے تخت پر بیٹھے باسط کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ امی کچن میں ہیں۔ اسے دیکھ کر باسط کی آنکھوں کی چمک تو ضرور جاگی، لیکن ان میں موجود شوخی اور لہجے کی کھنک نہ جانے کیوں مفقود تھی۔ ماہرہ الجھی ہوئی سی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ خیریت ماہرہ، کوئی کام تھا کیا؟ سلمیٰ خالہ یقیناً اس کی آواز سن چکی تھی جب یہ آہٹ پر مڑے بغیر اس سے پوچھنے لگیں۔ جی خالہ، یہ سوٹ لائی تھی آپ سے کٹوانے کے لیے۔ اچھا، ذرا اس کام سے فارغ ہو لوں پھر دیکھتی ہوں۔ سلمیٰ خالہ کے ہاتھ تیزی سے مصروف عمل تھے۔ لائیں خالہ، مجھے دیں، میں کر دیتی ہوں۔ اس نے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے چھری لینی چاہی۔ نہیں بیٹا، بس تھوڑا سا ہی کام ہے، تم تو یوں بھی صبح سے شام تک پھرکی کی طرح لگی رہتی ہو، اوپر سے میں بھی اپنی ذمہ داری تم پر ڈال دوں۔ جاؤ، جا کر آرام سے بیٹھو، میں ابھی 5 منٹ میں فارغ ہو کر آتی ہوں۔ سلمیٰ خالہ نے نرمی سے کہا تو وہ مزید اصرار کیے بغیر وہاں سے ہٹ گئی۔ یوں بھی اسے باسط کے انداز فکر مند کیے دے رہے تھے۔ آج تمہاری سواری یہاں کیسے تشریف لے آئی؟ وہ باسط کے سامنے جا کر بیٹھی ہی تھی کہ اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے وہ اس سے پوچھنے لگا۔ اپنے کپڑوں کی کٹنگ کروانی تھی۔ کیوں، تمہیں نہیں آتی کٹنگ کرنا؟ اسے حیرت ہوئی۔ آتی ہے، لیکن یہ کپڑا میں ٹکڑوں میں سے لائی تھی، اس لیے کچھ کم ہے، میں نے سوچا خالہ سے مشورہ لے لوں۔ شکر، ورنہ میں سمجھا تھا ساری زندگی درزی کے چکر لگانے پڑیں گے۔ اس نے گویا اطمینان کا سانس لیا۔ باسط کے ایسے جملے ماہرہ کے رخساروں پر ہمیشہ سرخی بن کر دوڑتے تھے، اب بھی وہاں شفق کے رنگ چھانے لگے۔ باسط نے خود پر چھائی مایوسی پر ان رنگوں کو حاوی ہوتے محسوس کیا۔ ماہرہ، یہ بصیر اسکول نہیں جاتا کیا؟ کل میں نے اسے ویڈیو گیم کی دکان پر دیکھا تھا اور آج بھی گڈو بھائی کے ڈبو پر دکھائی دے رہا تھا۔ اسے روکا کرو، ان جگہوں پر عجیب عجیب لوگ جاتے ہیں، بچوں کے بگڑنے کا ڈر ہوتا ہے۔ باسط کو اچانک ہی خیال آیا تو وہ ماہرہ سے کہنے لگا، وہ میری بات سنتا ہی کہاں ہے، 1000 دفعہ منع کیا ہے لیکن اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ ماہرہ نے مایوسی سے کہا، تو اس کو خرچہ دینا بند کر دو، جیب میں پیسے نہیں ہوں گے تو خود ہی جانا بند کر دے گا۔ باسط نے مشورہ دیا۔ کہاں دیتی ہوں اسے جیب خرچ، لیکن وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے اسے بصیر کی کارگزاریاں سنانے لگی۔ باسط چہرے پر فکرمندی کے آثار لیے سنتا رہا۔ ہاں بھئی ماہرہ، دکھاؤ اپنا کپڑا، ابھی 2 منٹ میں مسئلہ حل کیے دیتی ہوں۔ سلمیٰ خالہ خشک کپڑے سے ہاتھ صاف کرتی تخت پر آ کر بیٹھی۔ ماہرہ جو اپنی کہہ چکنے کے بعد اب باسط سے اس کی اداسی اور مسلسل گھر میں موجودگی کا سبب پوچھنا چاہ رہی تھی، ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ باسط ان دونوں کو مصروف دیکھ کر باہر نکل گیا۔ آج صبح سرمد نے فون کیا تھا کہ بیوی بچوں کے ساتھ شام میں آؤں گا۔ میں نے کہا چلو، بریانی بنا لیتی ہوں، سرمد کو بھی پسند ہے، بہو اور بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں۔ کپڑے پر کینچی سے کٹ لگاتے وہ خود ہی سے بتانے لگی۔ خالہ ایک بات پوچھوں؟ انہیں بغور دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تو خالہ ہنسنے لگی۔ یہی نہ کہ سرمد کی بیوی نے مجھے اتنا ستایا، جب تک ہمارے ساتھ رہی ناک میں دم کیے رکھا، خود سرمد بھی جوروں کا غلام بن کر اس کی کئی ہر بات مانتا رہا، یہاں تک کہ لڑ جھگڑ کر وہ لوگ ہم سے الگ ہوئے۔ پھر بھی میں ان لوگوں کا اتنا خیال کرتی ہوں، ان کے آنے پر ڈھیروں اہتمام ہوتا ہے۔
جی یہی تو، ماہرہ نے ان کی تائید کی۔ بات یہ ہے بیٹا کہ میں ماں ہوں جسے ہر حال میں اولاد کی خوشی اور آرام چاہیے۔ سرمد اور باسط بس یہی دونوں تو ہیں ہمارے لیے ساری دنیا سے بڑھ کر اہم اور عزیز۔ ان کی خوشی کے لیے مجھے اور تمہارے خالو کو جو بھی کرنا پڑے ہم ضرور کریں گے۔ سلمیٰ خالہ کے چہرے پر اولاد کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ ان کا چہرہ دیکھتے ماہرہ کے ذہن میں اپنی ماں کا چہرہ لہرایا، ہر تاثر سے خالی، ویران، وحشت زدہ۔ کاش ہماری ماں بھی اس لائق ہوتی کہ ہمارے برے بھلے کے لیے فکر کر سکتی۔ زندگی کے مسائل جنہیں حل کرنے کے لیے آج میں ہلکان ہوئے جاتی ہوں، ماں کی ممتا میں کئی چھپ جاتے، وہ بہت حیرت سے سوچ رہی تھی۔ باسط بھائی کا میتھس بہت اچھا ہے، جو کچھ پڑھاتے ہیں ایک بار میں سمجھ آ جاتا ہے۔ کاپی پر سوالات حل کرتے بصیر نے اپنے قریب بیٹھی دھلے کپڑوں کے ڈھیر کو تہہ لگاتی ماہرہ کو بڑے جوش سے بتایا۔ آج کل باسط نے اسے اسکول پابندی سے بھجوانے اور شام میں خود سے پڑھانے کی ذمہ داری اپنے سر لی ہوئی تھی۔ اس کی توجہ کے اثرات بصیر پر دکھائی دے رہے تھے۔ ماہرہ خوش بھی تھی اور متفکر بھی۔ خوش اس لیے کہ بصیر جو سیکنڈ شفٹ میں اسکول جاتا تھا اور گھر پر ماہرہ کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھا کر اکثر اسکول سے ناغہ کر لیتا تھا، اب باسط کی کڑی نگرانی میں تھا۔ لیکن باسط کی اس فرصت کے ساتھ اس کی بے روزگاری کی پریشانی جڑی تھی۔ ماہرہ کا جب بھی اس سے سامنا ہوتا، اس سے لگا باسط کی آنکھوں کی جوت مانند بڑھتی جا رہی ہے۔ خالو کی محدود آمدنی، سرمد بھائی کی سرد مہری اور گھریلو بجٹ کی خراب ہوتی صورتحال نے اسے مرجھا کر رکھ دیا تھا۔ کئی جگہ اپلائی کر رکھا تھا لیکن نہ جانے کیوں مسلسل ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ اچھی خاصی جاب ختم ہو جانے کا دکھ کم نہیں تھا کہ مسلسل ناکامی نے بھی اسے گھیر لیا۔ اب تو وہ اس حد تک پریشان رہنے لگا تھا کہ ماہرہ کی دی ہوئی تسلیاں بھی فقط ایک مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ سنتا اور چپ ہو جاتا۔ اس کے ہونٹوں کی ہنسی اور لہجے کی شوخی کہیں کھو سی گئی تھی۔ بصیر، باسط کو کہیں نوکری ملی، اسے سب معلوم تھا، پھر بھی نہ جانے کس آس کے تحت پوچھ رہی تھی۔ کہاں باجی، بیچارے باسط بھائی اتنے پریشان ہیں، اب تو انہوں نے گھروں پر جا کر ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی ہے، کہہ رہے تھے کچھ نہ ہونے سے یہی بہتر ہے۔ بصیر کی دی ہوئی خبر اس نے سنی اور ابا اماں کے دھلے ہوئے کپڑے اٹھا کر گم سم سی ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں تنویر بھائی اور ابا میں شاید کسی موضوع پر بحث چھڑی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے ماہرہ کے کمرے میں آمد کا نوٹس نہ لیا۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کر تنویر، جوان بہن کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے، پہلے اسے اتارنے کی کوشش کر۔ الماری کھول کر کپڑے رکھتے ہوئے ابا کا جملہ اس کے کانوں میں پڑا۔ تو آپ بتائیں میں کیا کروں، نہ کوئی جہیز کا انتظام، نہ کوئی پیسہ پائی، پھر سب سے بڑھ کر کوئی رشتہ بھی نہیں۔ تو آپ کیا خواب و خیالوں میں شادی کریں گے اپنی بیٹی کی؟ رشتے کی فکر نہ کرو، میرے دوست انور نے اپنے بیٹے کے لیے کہہ رکھا ہے۔ تنویر بھائی کے تلخ لہجے کے مقابلے میں ابا کا انداز بہت پرسکون تھا، لیکن ماہرہ کو اپنا وجود سن ہوتا محسوس ہوا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے سے باہر نکلی۔ یہ ابا کیا کہہ رہے تھے؟ میں باسط کے سوا کسی اور شخص کا تصور بھی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ بنا سوچے سمجھے گھر سے باہر نکل آئی۔ 9:30 پونے 10 کا عمل تھا۔ ان کے محلے میں دروازے بند کرنے کا رواج نہ تھا۔ وہ سیدھی سلمیٰ خالہ کے کھلے دروازے سے ان کے گھر میں گھستی چلی گئی۔ اسے ہوش نہیں تھا کہ وہ وہاں کس لیے آئی ہے۔ سلمیٰ خالہ کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اندر سے سنائی دیتی آوازوں نے اسے احساس دلایا تو وہ ٹھٹک کر واپس مڑنے لگی، مگر سلمیٰ خالہ کے الفاظ نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ کہہ رہی تھی، میں جانتی ہوں بیٹا تم ماہرہ کو پسند کرتے ہو، لیکن ان حالات میں سرمد کی پیشکش قبول کر لینے میں ہی بھلائی نظر آتی ہے۔ اس کی سالی تمہاری بھابھی کے مقابلے میں اچھی لڑکی ہے، پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کے سسرال والے پہنچ والے لوگ ہیں۔ سرمد کہہ رہا تھا کہ اگر تم اس رشتے کے لیے ہاں کر دو تو تمہاری کسی اچھی جگہ ملازمت کا بندوبست وہ لوگ خود کر دیں گے۔ اب اگر تم ماہرہ کی خاطر اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہو تو اس بات کو سوچ لو کہ تمہیں وہاں سے ماہرہ کے سوا کچھ نہیں ملے گا، بلکہ شاید وہ اپنے ساتھ اپنے میکے کے مسائل بھی لے کر آئے۔ مجھے ماہرہ کے سوا کچھ چاہیے بھی نہیں، اس کے اور میرے مسئلے ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ ماہرہ کی سماعتیں منتظر تھی ایسے کسی جملے کی، مگر اندر خاموشی چھائی رہی۔ وہ اپنے قدموں کو گھسیٹتی تھکی تھکی سے اپنے گھر کی طرف لوٹ آئی۔ ابا اور تنویر بھائی میں ہر روز بحث ہوتی، وہ کہتے، میں پوچھتا ہوں آپ سمینہ کے گھر جائیں گے یا نہیں؟ 1000 بار کہہ چکا ہوں نہیں، پہلے اپنی ذمہ داریاں پوری کرو پھر اپنی شادی کا سوچنا۔ ابا کا جواب ہوتا، کہاں سے لاؤں اتنا پیسہ، لڑکی کی شادی کرنا کوئی آسان ہے؟ وہ جھنجھلاتے، تو اپنی شادی کے لیے کہاں سے لاؤ گے؟ ابا پوچھتے، وہ میرا مسئلہ ہے، ماہرہ بھی تمہارا ہی مسئلہ ہے۔ ابا جتاتے تو تنویر بھائی جلا کر ان کے سامنے سے ہٹ جاتے۔ ابا اور ان کے درمیان روز روز کی تکرار کا نتیجہ یہ نکلا کہ تنویر بھائی نے ہر مہینے دی جانے والی لگی بندی رقم بھی اس بار ماہرہ کو نہ دی۔ گھر کا خرچہ چلانا اس کے لیے عذاب ہو گیا۔ دل پہلے ہی پریشان تھا، اب یہ دوہری مصیبت میں آخر اس نے خود ابا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابا آپ تنویر بھائی کی بات مان لیں۔ ہرگز نہیں، مجھے معلوم ہے کہ وہ تمہیں پریشان کر رہا ہے، لیکن میں اس کے ہتھ کنڈوں سے ہارنے والا نہیں۔ اگر زیادہ نافرمانی کی تو گھر سے باہر نکال دوں گا، پھر دیکھوں گا کہ کہاں ٹھکانہ ملتا ہے۔ باپ کو بوڑھا اور بے بس سمجھ کر اپنی چلانے کی کوشش کر رہا ہے بدبخت۔ ابا بہت غصے میں تھے
بات صرف تنویر بھائی کی نافرمانی کی نہیں ابا، میں خود بھی آپ کی بات ماننے کے لیے اپنے دل کو راضی نہیں کر پا رہی، اس نے آہستہ سے کہا تو ابا یکدم چپ ہو گئے۔ پھر ان کی یہ خاموشی مسلسل برقرار رہی تھی۔ تنویر بھائی کی اگلی مرتبہ مطالبہ کرنے پر وہ طاہرہ باجی کے ساتھ جا کر ان کا رشتہ دے آئے تھے۔ طاہرہ باجی نے اس فیصلے پر کافی شور مچایا تھا۔ تم جیسی بیوقوف لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے تم نے۔ انور چچا کا بیٹا کتنا شاندار ہے، ایسے رشتے کو کون ہاتھ سے جانے دیتا ہے۔ اب وہ لوگ تو انتظار کرنے والی نہیں، تم بیٹھی رہنا یہاں خدمتیں کرنے کے لیے۔ اور ابا بھی تمہاری باتوں میں آ گئے، تنویر بھائی کی بات ماننی ہی تھی تو تم دونوں کے ساتھ شادی کرا دیتے۔ آپ ہلکان نہ ہو، مجھے نہیں کرنی شادی وادی، صرف ایک بار اس نے جھنجھلا کر جواب دیا اور پھر مستقل چپ اختیار کر لی تھی۔ پتہ نہیں کیا دکھائی دیا تنویر کو اس چڑیل میں، طوطے جیسی تو ناک ہے۔ دلہن بنی سمیرہ بھابی اسٹیج پر تنویر بھائی کے پہلو میں بیٹھی تھی، جبکہ اسٹیج سے کچھ فاصلے پر موجود کرسیوں پر وہ دونوں بہنیں براجمان تھیں۔ طاہرہ باجی مسلسل اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ ادائیں دکھا کر پھانس لیا ہمارے معصوم بھائی کو، ورنہ ہے کیا اس لڑکی میں، شکل تو شکل، گھر کے حالات بھی ایسے ہی لگ رہے ہیں۔ جہیز نہیں دیکھا کتنا معمولی آیا ہے، اور پہنوانی کے جوڑے تو اتنے بیکار ہیں کہ میں سوچ رہی ہوں اپنی کام والی کو دے دوں۔ واہ رے مالک تیری شان، یہاں سگی بہن کا یہ حال ہے کہ مہینوں گزر جاتے ہیں سیل سے خریدے گئے معمولی کپڑوں میں، اور انہیں کبھی یہ خیال چھو کر بھی نہیں گزرتا کہ چلو عید تہوار کے بہانے ہی کچھ دے دیں، اور چلی ہیں کام والی کو خیرات کرنے۔ طاہرہ باجی کے نادر خیالات اور تبصرے اس کی جان جلا رہے تھے۔ میری بات کان کھول کر سن لو مائرہ، ضرورت نہیں ہے بھابھی سے دبنے کی، پہلے دن سے ہی ٹائٹ رکھنا ورنہ تمہیں مشکل ہو جائے گی۔ باجی پلیز چپ ہو جائیں، ارد گرد اتنے لوگ ہیں کوئی سن لے گا، وہ دیکھے بھابھی کی بہن اسی طرف آ رہی ہیں۔ مائرہ نے انہیں احساس دلانا چاہا۔ ارے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، آخر ہم دولہا والے ہیں۔ طاہرہ باجی کا والیوم کچھ اور بلند ہو گیا۔ طاہرہ باجی، چاچا جی کہہ رہے ہیں اب رخصتی لے لیں۔ باسط نے انہیں ابا کا پیغام پہنچایا۔ مائرہ نے جس دن سے سلمیٰ خالہ کی باتوں کے جواب میں باسط کی خاموشی کو دیکھا تھا، اس دن سے اس سے مخاطب نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ خود باسط بھی اس سے گریزا ہے۔ شادی کی مصروفیات میں کئی بار ان دونوں کا سامنا ہوا تھا، خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ باسط نے کئی کام اپنے ذمے لے رکھے تھے۔ دن میں کئی بار ان دونوں کا سامنا ہوتا، لیکن علاوہ ضروری بات کرنے کے وہ مائرہ کو نظر انداز کر رہا تھا۔ اس کے شوق جملے پرشوق نگاہیں جو مائرہ کے دل میں زندگی کی جوش جگاتے تھے، کہیں گم ہو گئے تھے۔ تمہارے انداز کہہ رہے ہیں باسط، محبت ایک بار پھر بازار مصلحت میں نیلام ہو جائے گی۔ اس کا دل مایوسی کے اتھاہ سمندر میں ڈوبا جا رہا تھا۔ تنویر بھائی کی شادی کو مہینہ بھر ہو چلا تھا۔ سمینہ کا مزاج کیسا ہے تمہارے ساتھ، ٹھیک تو رہتی ہے؟ طاہرہ باجی آتے جاتے اس سے استفسار کرتی۔ معلوم نہیں، وہ عجیب بے حسی کی کیفیت کا شکار تھی۔ اس کا ذہن رویوں کا تجزیہ کر کے نتائج اخذ کرنے کے لائق نہیں رہا تھا۔ البتہ گھر کے انتظام و انصرام میں کافی تبدیلیاں آ چکی تھی۔ سمینہ بھابی محض ایک ہفتہ دلہنپے کے روایتی انداز میں گزار کر گھریلو امور میں فعال ہو چکی تھی۔ سمینہ گھر کی بڑی ہے، اس لیے گھر کے اخراجات اب اس کے ہاتھ میں ہوں گے، تنویر بھائی نے اعلان کیا تھا، اور مائرہ چپ چاپ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ خود کو ملنے والی تنخواہ بھی اس نے بھابی کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ یوں بھی سوائے اشد ضرورت کے اسے خود پر رقم خرچ کرنے کی عادت نہیں تھی۔ دیکھا کیسی چالاک عورت ہے، سب کچھ اپنی مٹھی میں کر بیٹھی ہے، اور تم بیوقوف چپ بیٹھی ہو۔ طاہرہ باجی کو پتہ چلا تو سخت جلبلائیں، لیکن مائرہ کو پرواہ نہیں تھی، اس کے سر سے تو بوجھ ہٹا تھا۔ مہینہ کیسے پورا ہوگا اسے سوچنے کی اب چندہ ضرورت نہیں تھی، بلکہ بھابی کے آنے سے اسے گھریلو کام کاج میں بھی کافی سہولت ہو گئی تھی۔ اب اسے دوپہر کو اسکول سے آتے ہی کچن میں نہیں گھسنا پڑتا تھا۔ یہاں سے 2 گلی آگے میری ایک کزن رہتی ہیں، انہیں اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھانی ہے، میں نے ان سے کہا ہے ہمارے گھر بھیج دیں، مائرہ پڑھا دے گی۔ جی اچھا، سمینہ بھابی نے اس سے کہا تو اس نے تابعداری سے حامی بھر لی۔ پہلے وہ ضرورت کے باوجود زیادہ بچے نہیں پڑھاتی تھی، کیونکہ گھر کے کام کاج بھی اس اکیلی ہی کو نپٹانے ہوتے تھے۔ میں نے اپنی کزن سے کہہ دیا ہے کہ اگر ان کے آس پاس مزید بچے بھی ٹیوشن پڑھنا چاہیں تو وہ یہاں بھیج دیں، مہنگائی کا زمانہ ہے، تم جتنی کمائی کر سکو اچھا ہے۔ بھابی کی اس بات کو بھی اس نے خاموشی سے قبول کر لیا تھا۔ اب شام 4 بجے سے 8 بجے تک ڈھیروں ڈھیر بچے پڑھنے آنے لگے تھے۔ ملنے والی فیس وہ بھابی کے حوالے کر دیتی، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ رات کی روٹی بھی خود ہی ڈال لیتی تھی۔ مائرہ کے ذمہ کھانے کے برتنوں اور کچن کی صفائی کا کام ہی رہ جاتا تھا۔ سالن دونوں وقت کا بھابی دوپہر ہی میں پکا لیتی تھی، جو عموماً دال یا سبزی ہی کی کوئی ڈش ہوتی تھی۔ شادی سے پہلے ہزار نخرے دکھانے والے تنویر بھائی کو اب کوئی اعتراض نہ ہوتا تھا۔ بھائی کے مزاج کی اس تبدیلی کے باوجود مائرہ اس بات کی معترف تھی کہ سمینہ بھابی کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، ان کے ہاتھ سے بنی دال سبزی بھی بندہ بہت شوق سے کھا لیتا تھا۔ بھابی کے صرف ایک عمل پر مائرہ کو اعتراض ہوا تھا، انہوں نے دودھ والے کو گھر پر دودھ پہنچانے کی ذمہ داری سے ہٹا کر ابا کو اس کام پر لگا دیا تھا۔ ابا جو اپنی بیماریوں کے سبب
अमूमन बिस्तर पर ही लेटे रहते थे। अब सुबह सुबह 10 मिनट का फासला तय करके भाभी की मतलूबा दुकान से दूध लाकर देते थे। मायरा बुरा लगने के बावजूद चुप रही थी। जुबान खोलने का नतीजा घरेलू झगड़ों की सूरत में भी बरामद हो सकता था। लो मायरा, मिठाई खाओ, सलमा खाला के घर से आई है। इस दिन वो स्कूल से आकर खाना खा रही थी कि भाभी प्लेट में खोए वाले बड़े बड़े लड्डू रखे इसके सामने आ बैठी। किस चीज़ की मिठाई भाभी? मायरा का दिल बहुत बुरी तरह धड़का था। अपने बासित मियाँ की नैया आखिर को पार लग ही गई। भाभी ने हंसकर जवाब दिया और मायरा को लगा कि इसके इर्द गिर्द के सारे मंजिर धुंधलाते जा रहे हैं, इसलिए लिए वहाँ बैठना दुश्वार हो गया तो वो उठकर अंदर कमरे में चली गई। सुबह जब वो स्कूल के लिए निकल रही थी तो इसने बासित को बड़ी कट में बस स्टॉप की तरफ जाते देखा। गोया इसने सरमत भाई के ऑफर को कबूल कर लिया था। तुम्हारी खामोशी ने जिस अंदेशे में मुब्तला किया था, आज बिला आखिर वो सच साबित हो ही गया। तकिए में मुंह छुपाए इसने अपने आंसू को बह जाने दिया। अंदेशा जब तक अंदेशा था, उम्मीद की किरण दिखाई दे ही जाती थी। अब हकीकत के रूप में सामने आया था तो दिल इसका सामना करने को राजी नहीं था। वो अंधेरा किए कमरे में पड़ी रही। बसीर स्कूल से वापस आया तो दबे दबे कदमों से अंदर आकर अपना बैग रखा और कपड़े लेकर बाहर निकल गया। मायरा आहटे महसूस करने के बावजूद मुंह छुपाए लेटी रही। आज छुट्टी कर लो, तुम्हारी मिस की तबीयत ठीक नहीं है, इसने भाभी की आवाज़ सुनी थी जो ट्यूशन वाले बच्चों से कह रही थी। बासित की आवाज़ भी एक बार इसे सुनाई दी थी। शायद वो किसी काम से इनके घर आया था, लेकिन वो खुद पर जबर किए लेटी रही। बेतहाशा रोने और मुसलसल सोचने से इसके सर में दर्द हो गया था। फिर वो कब गनूदगी में गई इसे पता नहीं चला। कमरे में होने वाली बहुत तेज़ रोशनी के एहसास ने इसे आंखें खोलने पर मजबूर किया था। चंद लम्हों तक तो इसकी आंखें माहौल को समझ ही ना पाई, लेकिन फिर जल्द ही इसके दिमाग ने इर्द गिर्द मौजूद जानी पहचानी चीज़ों को शनाख्त करते हुए इसे बताया कि वो अपने घर के एक कमरे में मौजूद है। तुम यहाँ सर मुँह लपेटे पड़ी हो और वहाँ वो चलितर औरत तुम्हारा मुस्तकबिल ख़राब करने में लगी हुई है। तायरा बाजी इसे आंखें खोलते देखकर इस पर बरस पड़ी। आप कब आई बाजी? कुछ ना समझते हुए वो किसमिसाकर उठकर बैठी। 2 घंटे होने को आए हैं, लेकिन तुम तो जाने कौन सा नशा करके पड़ी हो जो किसी बात का होश ही नहीं। वो गुस्से से कहती इसके बिस्तर पर जगह बनाकर खुद भी बैठ गई। आखिर आपको इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है? अपने दुखते सर को दोनों हाथों से दबाते हुए इसने इनसे पूछा। इफ्तिखार के दोस्त का रिश्ता लेकर आई थी तुम्हारे लिए। बेशक उम्र थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन कमाई अच्छी है। मैंने सोचा यहाँ घुट घुट कर जिंदगी गुजारती हो, वहाँ ऐश करोगी। लेकिन तुम्हारी भाभी साहिबा पता नहीं खुद को क्या समझती हैं। कहने लगी अभी हमारा मायरा की शादी करने का कोई इरादा नहीं, जब हुआ तो आपके लाए हुए रिश्ते पर भी गौर कर लेंगे। दांत चबा चबा कर तायरा बाजी ने समीना भाभी की नकल उतारी। तनवीर तो चलो बोलता ही बीवी की जुबान है, अब अभी बहू के साथ मिल गए, कह रहे थे समीना ठीक कह रही है, हमें कोई जल्दी नहीं, हम सोच समझ कर मायरा के लिए फैसला करेंगे। मैं तो जैसे तुम्हारी दुश्मन हूँ जो बिना सोचे समझे रिश्ता लेकर आ गई हूँ। आजकल के ज़माने में ऐसा रिश्ता भी मिल जाना गनीमत है, लेकिन हमारे घर वाले जाने क्या सोचे बैठे हैं। मुझे लगता है इन लोगों को तुम्हारी कमाई खाने और तुमसे खिदमतें करवाने के चस्के पड़ गए हैं। तायरा बाजी अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी, मगर मायरा मुतमईन थी। किसी भी जज्बे के तहत सही, भाभी ने इस वक्त तायरा बाजी के लाए हुए रिश्ते से इनकार करके इस पर एहसान किया था। अभी तो इसका शहर दिल पामाल हुआ था। भला इतनी जल्दी कैसे वो इस मलबे के ढेर पर नई इमारत तामीर कर सकती थी। देखो मायरा, ये सूट कैसा लग रहा है? वो चाय का कप हाथ में लिए किचन से बाहर निकली तो समीना भाभी ने इसे मुखातिब करके एक सूट इसके सामने लहराया। अच्छा है भाभी। नफासत से सिले अंगूरी रंग के सूट पर डार्क ग्रीन छोटे छोटे कड़े हुए फूलों वाला हम रंग दुपट्टा वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये सूट मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। भाभी की इत्तला से हैरान कर गई। मेरे लिए? मगर क्यों? उस दिन तुम्हारी जो कुली घर पर मिलने आई थी, इसने जिक्र किया था ना कि तुम्हारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है। मैंने सोचा तुम्हें अपनी ज़ुबान से कुछ कहने की तो जहमत होगी नहीं, मैं ही खुद से तुम्हारी तैयारी करवा दूँ। इसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी भी लेकर आई हूँ। तुम चाय पीकर इस सूट की शर्ट पहनकर मेरे कमरे में आओ ताकि मैं फिटिंग वगैरह चेक कर लूँ। वैसे तो नाप कर ही सिया है, लेकिन पहनकर देखने से ज़्यादा सही अंदाज़ा होता है। वो इसके हाथ में सूट थमाकर अपने कमरे में वापस लौट गई। मायरा भी हैरान परेशान सी अपने और बसीर के मुश्तरका कमरे में चली गई। वाह ज़बरदस्त, सूट की फिटिंग भी बिल्कुल ठीक है और तुम पर यह सूट अच्छा भी बहुत लग रहा है। भाभी की हस्बे ख्वाहिश वो चेंज करके इनके कमरे में आई तो इन्होंने इसकी तरफ देखते हुए दाद दी। ठहरो, मैं इसकी मैचिंग ज्वेलरी भी दिखाती हूँ। बसीर, ज़रा मेरी अलमारी के ऊपर वाली दराज में से वो सेट तो निकालना जो मैं तुम्हारे साथ मायरा के लिए लेकर आई थी। भाभी के कहने पर इसने नोट किया कि बसीर भी वहीं मौजूद है। भाभी के ज़ेरे हिदायत इसे इनकी अलमारी खोलकर दराज से सेट निकालते देखकर इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया।
بھابھی میں اپنے دوست کے گھر جا رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ سیٹ بھابھی کے ہاتھ میں تھما کر انہیں اطلاع دیتا بصیر باہر چلا گیا۔ بھابھی آپ اس طرح بصیر کو اپنی الماری میں ہاتھ نہ ڈالنے دیا کریں، خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی، اسی لیے دبے لفظوں میں انہیں ٹوک گئی۔ کچھ نہیں ہوتا، گھر کا بچہ ہے، بھابھی نے لاپرواہی سے کہا تو وہ بے بس سی ہو گئی۔ یہ کہنا کہ بصیر کو چوری کی عادت ہے اسے بہت مشکل لگا۔ سمینہ بیٹی کہاں ہو تم؟ باہر سے سنائی دیتی سلمیٰ خالہ کی آواز نے ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ آ جائیں خالہ، میں یہی ہوں اپنے کمرے میں۔ بھابھی نے جواباً انہیں پکارا تو وہ وہیں چلی آئی۔ ارے میری مائرہ بھی بیٹھی ہے یہاں، یہ بچی تو میرے لیے 14ویں کا چاند ہوتی جا رہی ہے، کتنے دن گزر جاتے ہیں نظر ہی نہیں آتی۔ میں کہتی ہوں سمینہ یہ سارا تمہارا قصور ہے، جب سے تم اس گھر میں آئی ہو یہ باورچ میں ایسی مگن ہوئی ہے کہ خالہ کی یاد ہی نہیں آتی۔ سلمیٰ خالہ نے شکوہ کیا تو بھابھی ہنسنے لگی۔ رہنے دینا خالہ، چند دن کا تو ساتھ ہے، ہم نند باورچ کا پھر تو اسے گھر سے چلے ہی جانا ہے۔ بھابھی کے اس طرح بھرم رکھنے پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ وہ کبھی بھابھی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ خالہ دیکھیں، میں نے مائرہ کا سوٹ سیا ہے، اچھا لگ رہا ہے نا مائرہ پر؟ بھابھی نے سلمیٰ خالہ کی توجہ اس کی طرف دلائی۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، ایک تو یہ ہے ہی بہت پیاری، دوسرے تمہارے ہاتھوں میں ہنر بھی بہت ہے، سارے محلے میں دھوم ہو گئی ہے تمہارے سلے ہوئے کپڑوں کی۔ سرمد کی بیوی کو بھی تمہاری سلائی بہت پسند آئی، ابھی بھی میں اس کے کپڑے تمہیں دینے آئی تھی، سرمد لے کر آیا تھا، بہو نے کہلوایا ہے 2-3 دن میں سی کر بھیج دو، اس کے میکے میں کوئی تقریب ہے وہاں پہن کر جانا ہے۔ سلمیٰ خالہ جو کچھ کہہ رہی تھی، مائرہ آنکھیں پھاڑے سن رہی تھی۔ بھابھی کے کمرے سے اکثر دوپہر کے وقت سلائی مشین چلنے کی آواز سنائی تو دیتی تھی، لیکن مائرہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اجرت پر لوگوں کے کپڑے سیتی ہوں گی۔ طاہرہ باجی نے تو اس سے کہا تھا کہ بھابھی آئے دن اپنے نئے نئے جوڑے بناتی ہیں، انہوں نے کئی بار انہیں مارکیٹ میں نئے نئے کپڑوں کے تھیلوں کے ساتھ دیکھا ہے، اس لیے مائرہ کا خیال تھا کہ بھابھی اپنے میکے سے لائے ہوئے کپڑوں کی سلائی کرتی ہے، لیکن اب حقیقت سامنے آ جانے پر اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے وہ اتنی بڑی بات نہیں جان پائی تھی، خاص طور پر اس صورت میں کہ اس نے بھابھی کو جہیز اور بری کے معمولی جوڑوں کے سوا کبھی نئے کپڑے پہنے نہیں دیکھا تھا۔ وہ شرمندہ سی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اندر بھابھی سلمیٰ خالہ سے ان کی بہو کے کپڑوں کی سلائی کے سلسلے میں دی جانے والی ہدایت سن رہی تھی۔ مائرہ کھانا کھا لو تو میرے ساتھ بازار چلنا، تمہارے ٹیوشن کے بچوں کے آنے سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ ٹائم مت لگائیے گا، ابھی بچوں کے امتحانات چل رہے ہیں، دیر ہوئی تو ان کا حرج ہوگا۔ وہ کھانے کے برتن سمیٹنے لگی۔ ارے بھائی کہاں تو ہے، بچوں کے آنے سے پہلے واپس آ جائیں گے، بس صرف ایک دکان تک جانا ہے۔ بھابھی نے تسلی دی تو وہ چادر اوڑھ کر ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہاں سے کیا خریدنا ہے آپ کو؟ جیولر شاپ کے آگے کھڑی وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ گوشت سبزی تو یہاں ملتی نہیں، جو ملتا ہے ظاہر ہے وہی خریدیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر دکان میں داخل ہو گئی۔ جیولر سے انہوں نے گولڈ کا سیٹ دکھانے کو کہا تو وہ انہیں مختلف سیٹ نکال کر دکھانے لگا۔ بالآخر مائرہ کی رائے سے انہوں نے گولڈ کا ایک نازک اور نفیس سا سیٹ پسند کر کے خرید لیا۔ آخر انہیں کیا شوق چڑھا ہے سونے کے زیورات خریدنے کا، گھر کا خرچہ تو اتنا ہاتھ کھینچ کر چلاتی ہیں۔ وہ واپسی کے سفر میں سوچ رہی تھی، لیکن حسب عادت زبان سے کچھ نہ کہا۔ شکر ہے مائرہ بیٹی تم لوگ آ گئے، ورنہ تمہارے ان شاگردوں نے تو میرے کان کھا لیے تھے۔ سین میں بچھی دری پر ٹیوشن والے بچے آئے بیٹھے تھے اور ابا وہیں ایک کرسی پر بیٹھے ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اب وہ اکثر اپنے پلنگ کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھی آنے جانے اور بیٹھنے لگے تھے۔ مس آپ نے اتنی دیر کر دی، آج تو مجھے جلدی چھٹی چاہیے تھی، امی کے ساتھ نانی کے گھر جانا ہے۔ ایک بچے نے اسے دیکھتے ہی شور مچایا تو وہ سب کچھ بھول بھال کر ان میں مگن ہو گئی۔ پھر حسب معمول بچوں کو فارغ کر کے رات کا کھانا کھانے تک اسے بالکل فرصت نہیں ملی تھی۔ مائرہ برتن دھو لو تو اوپر چھت پر آ جانا، میں بھی وہیں ہوں۔ وہ رات کے کھانے کے برتن دھو رہی تھی تو بھابھی سے آواز دیتے ہوئے گئیں۔ آج پورا دن اسے کمر ٹکانے کی فرصت نہیں ملی تھی۔ شدید تھکن کے باعث دل چاہ رہا تھا کہ فوراً بستر پر جا لیٹے، لیکن ازلی مروت آڑے آ گئی۔ موسم خاصا خوشگوار ہو گیا ہے نا؟ وہ چھت پر پہنچی تو بھابھی نے اسے دیکھ کر تبصرہ کیا۔ جی ہاں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آج کل تنویر بھائی روزانہ دیر سے گھر واپس کیوں آ رہے ہیں؟ اوور ٹائم لگتا ہے ان کا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیں تھوڑا عرصہ محنت، ویسے بھی یہی عمر ہے کمانے کی۔ بھابھی کا جواب سن کر وہ چپ ہو گئی۔ ویسے بھی ان کی بات کسی حد تک درست ہی تھی۔ مائرہ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں یہاں کس لیے بلایا ہے؟ ان دونوں کے درمیان چھائی خاموشی کو بھابھی نے توڑا۔ مائرہ بنا کچھ کہے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھتی رہی۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تم سے ڈھیر ساری باتیں کروں، اپنے حالات اور جذبات تم تک پہنچاؤں۔ پتہ ہے مائرہ میں نے زندگی بہت مشکل حالات میں گزاری ہے۔ عموماً یوں ہوتا ہے کہ گھر کا چھوٹا بچہ گھر بھر کا لاڈلا ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ سب کچھ الٹا ہوا۔ جب تک ماں باپ زندہ تھے پھر بھی بہتر تھا، لیکن جب ایک ایک کر کے ان کا انتقال ہوا تو میں بالکل تنہا رہ گئی۔ بھرے پڑے گھر میں رہ کر تنہائی کا عذاب سہنا کیا ہوتا ہے یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے یہ وقت کاٹا ہے۔ اماں میری دونوں بڑی بہنوں کی شادی اپنی زندگی میں کر چکی تھیں، ان کے بعد گھر میں میرے بھائی تھے یا پھر میں۔
بھائی لوگ کماتے پڑھتے اور جیسے تیسے گھر کے کام انجام دیتے، مجھ پر توجہ دینے کا کسی کے پاس وقت نہیں تھا۔ میں میلی کچیلی سارا دن ادھر ادھر گھومتی رہتی۔ اسکول جانے کا دل چاہتا تو چلی جاتی، ورنہ کوئی زبردستی کرنے والا نہیں تھا۔ ہاں البتہ بھائیوں میں سے اگر کوئی مجھے باہر گھومتے دیکھ لیتا تو کبھی ڈانٹ کر اور کبھی ایک دو ہاتھ جڑ کر گھر بھجوا دیتا۔ دونوں بہنوں نے جب اس طرح کے حالات دیکھے تو بڑے بھائی کی شادی کا فیصلہ کیا۔ یوں میری پہلی بھابھی بیاہ کر ہمارے گھر آئی۔ بھابھی کا آنا میرے بھائیوں کے لیے تو بے شک مفید ثابت ہوا، لیکن بھابھی کو میری صورت گویا ایک تختہ مشق ہاتھ آ گیا۔ بھائی بے شک توجہ نہیں دیتے تھے، پیار نہیں کرتے، لیکن انہوں نے مجھے مشقت کی بھٹی میں بھی نہیں جھونکا تھا۔ بھابھی کے لیے میں ایک بے دام کی غلام تھی جس سے وہ ہر ممکن کام لیتی۔ اپنی کم عمری اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو سزا بھی سخت ملتی۔ دوسرے اور تیسرے نمبر کی بھابھی کے آنے تک جہاں میری عمر بڑھی وہیں ذمہ داریاں بھی بے تحاشا بڑھ گئی۔ گھر کے کام کاج کرنے کے سوا مجھے ان کے بچوں کو سنبھالنے کی ڈیوٹی بھی انجام دینا پڑتی تھی۔ تعلیم کا سلسلہ بھی ادھورا رہ گیا تھا۔ بڑی بہنیں میری حالت دیکھتی تو بہت کڑتی، لیکن وہ بھی اپنی جگہ مجبور تھیں۔ دونوں ہی کے سسرال والے بہت تیز تھے، اگر میرے حق میں آواز اٹھاتی تو میکے کا جو معمولی سا آسرا تھا وہ بھی ہاتھ سے چلا جاتا۔ وہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے تین بھائی موجود ہیں، ہمارے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے کہہ کر جو ان لوگوں کو قابو میں رکھتی تھی بالکل بے آسرا ہو جاتی۔ اس لیے بہتر تھا کہ چھوٹی بہن کے حالات سے نظر چرائے رکھیں۔ البتہ بڑی باجی نے مجھے ان حالات سے نکلنے کی ایک راہ دکھائی۔ ان کے مشورے پر میں نے ایک گارمنٹ فیکٹری میں جاب کر لی۔ بھابھیوں نے مفت کی ملازمہ ہاتھ سے نکل جانے پر بڑا شور مچایا، لیکن ہر مہینے ملنے والی رقم نے ان کے منہ بند کر دیے۔ جاب کے لیے آتے جاتے میری ملاقات تنویر سے ہوئی۔ وہ بھی میری طرح ایک غریب گھر سے تعلق رکھنے والے لیکن شریف انسان تھے، اور پھر عام لڑکوں کی طرح مجھ سے تفریح لینے کے بجائے شادی کرنے کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ابا فی الحال ان کی شادی پر راضی نہیں ہیں اور پہلے تمہیں اپنے گھر کا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر بہرحال انہوں نے ابا کو راضی کر لیا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، ایک ناپسندیدہ بہو کی حیثیت سے سسرال میں جانے مجھ سے کیا سلوک ہوتا، لیکن اپنے حالات سے فرار کا میرے پاس بھی کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ خاص طور پر مجھے تنویر کے سوا دوسرا کوئی شخص نہیں مل پایا جو بغیر جہیز کے مجھے قبول کر لیتا۔ تم نے دیکھا تھا نا میرا جہیز، بہنوں نے ہی دو چار ڈھنگ کی چیزیں دے دی تھی، ورنہ بھابھیوں نے تو برسوں سے بیکار اور بے مصرف پڑی چیزوں کو میرے جہیز میں باندھ دیا تھا۔ میں نے بھی زیادہ پرواہ نہیں کی، اگر زندگی کا ساتھی اچھا مل جائے تو یہ ساری باتیں غیر اہم ہو جاتی ہیں۔ اس گھر میں آنے کے بعد میں نے یہاں کے ہر مسئلے کو اپنا مسئلہ جانا۔ شروع میں مجھے رویوں کو سمجھنے میں وقت لگا، لیکن بہرحال یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہاں کوئی بھی فرد ایسا نہیں جو مجھ پر زندگی تنگ کرے۔ ابا اور اماں کی دیکھ بھال کی، بصیر پر توجہ دی تو چند دن میں ہی ان کے دل مٹھی میں لے لیے۔ تمہارا البتہ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، الجھی سی اپنے گرد و پیش سے بے خبر، لیکن بامروت اور فرمانبردار لڑکی۔ میں نے سوچ لیا کہ اس لڑکی کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ میں نے تمہیں زیادہ ٹیوشنز پڑھانے پر مجبور کیا، گھر کا خرچ اپنے ہاتھ میں لے لیا، لیکن صرف اس لیے کہ میں تمہارے لیے کچھ کر سکوں۔ اگر تم اس گھر کا خرچ چلاتی تو اپنے لیے کبھی کچھ جمع نہیں کر پاتی۔ میں نے نہ صرف تمہیں اپنی چھوٹی بہن سمجھا بلکہ تنویر کو بھی احساس دلایا کہ تم ہماری ذمہ داری ہو، ہمیں ہی مل بانٹ کر اس ذمہ داری کو اٹھانا ہے، اور الحمدللہ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہی ہوں۔ تمہاری تنخواہ سے میں نے ایک کمیٹی ڈالی تھی جو ابھی کل ہی نکلی ہے، اور آج جو سیٹ ہم لوگ خرید کر لائے ہیں وہ تمہارے لیے ہی ہے۔ بے شک بہت قیمتی نہ سہی، لیکن مناسب جہیز ہم تمہارے لیے تیار کر لیں گے۔ بصیر بھی ماشاءاللہ اب کافی سدھر چکا ہے۔ تم اس دن مجھے ٹوک کر جس بات کا احساس دلانا چاہ رہی تھی مجھے شروع دنوں میں ہی اس کا اندازہ ہو گیا تھا، لیکن میں نے بجائے بصیر پر سختی کرنے کے یا اپنے پیسے چھپا کر رکھنے کے اس کے ساتھ اعتماد کا رشتہ قائم کیا۔ وہ توجہ اور پیار کا ترسا ہوا بچہ تھا۔ جب اسے یہ چیزیں گھر سے ملی تو اس نے باہر جانا اور آوارہ دوستوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا، اور بری صحبت سے نجات بری عادتوں کو بھی چھڑا دیتی ہے۔ پھر باعث تعجب مجھ سے بھی پہلے سے بصیر کے لیے کوششیں کر رہا تھا، تو یوں ہم دونوں مل کر اسے بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ ابا کے لیے بھی میں نے محسوس کیا کہ معذوری جو ہے سو ہے، لیکن بیماریوں کا اصل سبب دن بھر بستر پر پڑے رہنا ہے، اس لیے کوشش کرتی ہوں کہ وہ ادھر ادھر جائیں، گھر سے باہر نکلیں، ذہن اور جسم مصروف ہو جائیں تو صحت خود بخود بحال ہو جاتی ہے۔ اور تم نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ ان کی صحت پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہو گئی ہے۔ بس کریں بھابھی، خدا کے لیے بس کریں، آپ کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ کتنی کام فہم تھی میں کہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود آپ کے خلوص کو پہچان نہ پائی۔
پلیز بھابھی مجھے معاف کر دیں۔ وہ جو ساکت بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی بھابھی کے دونوں ہاتھ تھام کر رو پڑی۔ ارے بیوقوف لڑکی، میں نے یہ سب اس لیے تھوڑی بتایا تھا کہ تم شرمندہ ہو اور مجھ سے معافی مانگو۔ میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے درمیان جو اجنبیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ سمینہ بھابھی نے اسے گلے لگا لیا تو وہ اور بھی شدت سے رونے لگی۔ اچھا اب بس کرو، دیکھو تم نے تو مجھے بھی رلا دیا۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے انہوں نے اس کے دونوں شانے تھام کر کہا۔ مائرہ نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی لیکن ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ۔ کسی طرح یہ اینول فنکشن ہو جائے تو جان سکون میں آئے، لے کر مہینہ بھر سے خون خشک کر رکھا ہے۔ صبح 1 منٹ کی دیر ہو جائے تو کوئی برداشت نہیں کرتا، اور اس فنکشن کے چکر میں چھٹی کے بعد گھنٹہ بھر روک کر رکھتی ہیں تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ وہ حسب معمول جلدی کرتی اسکول سے واپس آ رہی تھی۔ یہ نہیں کہ اسے کام کرنا بوجھ لگتا تھا، بلکہ اصل میں اسکول انتظامیہ کا بدصورت رویہ کام کو بوجھ بنا دیتا تھا۔ اف، یہ گھر میں اتنا سناٹا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ بیرونی دروازے سے گھر میں داخل ہوتے ہی اسے غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ بھابھی! صحن میں کھڑے ہو کر اس نے آواز دی اور پھر ابا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہاں بصیر کھانے کی ٹرے سامنے رکھے اماں کو کھانا کھلا رہا تھا۔ خیریت بصیر، بھابھی گھر میں نہیں ہے کیا؟ اور ابا بھی دکھائی نہیں دے رہے۔ اسے تشویش ہوئی کیونکہ اماں کو کھانا تو بھابھی اس کے آنے سے پہلے ہی کھلا دیا کرتی تھی۔ ابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، بھابھی انہیں ہاسپٹل لے کر گئی ہیں۔ کیوں، کیا ہوا تھا ابا کو؟ اور بھابھی کیسے اکیلی لے کر چلی گئیں؟ مجھے اسکول سے بلا لیا ہوتا، بیچاری بھابھی اکیلی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ بصیر کی اطلاع نے یکدم بہت پریشان کر دیا تھا۔ ابا کا بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ آج باسط بھائی گھر پر ہی تھے، وہیں بھابھی کے ساتھ ابا کو ہاسپٹل لے گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ آپ کو یا تنویر بھائی کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ بصیر نے اسے تفصیلات فراہم کی تو وہ اس سے اسپتال کا پتہ پوچھنے لگی۔ وہ تو مجھے صحیح سے نہیں معلوم، آپ سلمیٰ خالہ سے پوچھ لیں۔ بصیر کے لاعلمی ظاہر کرنے پر وہ تھوڑا سا جھنجھلائی تو لیکن یہ وقت غصہ کرنے کا نہیں تھا، سو سلمیٰ خالہ کی طرف چل دیں۔ آؤ مائرہ بیٹی، میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ آ کر تمہیں دیکھوں۔ بصیر، اور تمہاری اماں کے لیے کھانا بھجوا دیا تھا میں نے، تم آرام سے بیٹھو، تمہارے لیے بھی ابھی گرم کر کے لاتی ہوں۔ سلمیٰ خالہ اسے دیکھتے ہی محبت سے بولی۔ نہیں خالہ، بھوک بالکل نہیں، آپ بتائیں یہ لوگ ابا کو کہاں لے گئے ہیں؟ پتہ نہیں اب ان کی طبیعت کیسی ہوگی۔ وہ بے حد فکر مند تھی۔ ٹھیک ہے تمہارے ابا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی باسط نے فون کر کے خیریت بتائی ہے، تم ہلکان نہ ہو، انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ سلمیٰ خالہ نے اسے تسلی دی لیکن اس کی پریشانی بھی فطری تھی۔ خالہ مجھے ہاسپٹل جانا ہے، جب تک میں ابا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گی مجھے چین نہیں آئے گا۔ اچھا چلو تو پھر میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، ٹفن میں کھانا بھی رکھ لیتی ہوں، سمینہ اور باسط بھوکے ہوں گے۔ خالہ اس کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے خود بھی ساتھ جانے کو راضی ہو گئیں۔ ابا کیسے ہیں؟ بھابھی سے سامنا ہوتے ہی اس نے تڑپ کر پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا بی پی بڑھ گیا تھا، شکر ہے ہم لوگ بر وقت انہیں ہاسپٹل لے آئے۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں شام تک زیادہ سے زیادہ کل صبح تک چھٹی دے دیں گے۔ بھابھی نے اپنا بازو اس کے گرد حمائل کر کے تسلی دی۔ سلمیٰ خالہ آپ باسط کو کھانا کھلائیں، میں ذرا مائرہ کو ابا سے ملوا کر لے آؤں۔ سامنے سے آتے باسط کو دیکھ کر بھابھی نے خالہ سے کہا اور خود مائرہ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئیں۔ آج باسط کا آفس سے چھٹی کرنا بڑا کام آیا، بیچارے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آرام کے لیے چھٹی لی تھی لیکن اب صبح سے یہاں میرے ساتھ کھڑا ہے۔ میں نے کہا بھی کہ گھر واپس چلے جاؤ، اب تو ابا ٹھیک ہے لیکن مانا نہیں۔ اچھے پڑوسی بھی اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ چلتی مائرہ سے کہہ رہی تھی، جبکہ مائرہ کا دل ابا کے ساتھ ساتھ اب اس کے لیے بھی فکر مند ہو رہا تھا۔ سرخ آنکھوں اور الجھے ہوئے بالوں والے تھکے تھکے سے باسط کا سراپا بار بار خیال کے پردے پر لہرا رہا تھا۔ دیکھو ابا بالکل ٹھیک ہے، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو۔ ابا کے سامنے پہنچ کر بھابھی نے اس سے کہا۔ یہ میری بیٹی ہے بھی بہت نرم دل والی۔ ابا کے لہجے میں اس کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ اب گھر چلیں گے نا تو میں آپ کی سخت نگرانی کروں گی، کوئی بد پرہیزی نہیں ہوگی اب۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر بولی تو ابا مسکرانے لگے، پھر وہ بہت دیر تک ان کے پاس بیٹھی رہی۔ ابا کو پیروں میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی، وہ ان کی ٹانگیں دبانے لگی جبکہ ابا غنودگی میں چلے گئے تھے۔ اس دوران خالہ بھی تھوڑی دیر ابا کے پاس بیٹھ کر ویٹنگ روم میں جا چکی تھیں۔ مریض کے پاس بیک وقت ہجوم لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ مائرہ، باسط کہہ رہا ہے تم سلمیٰ خالہ کے ساتھ گھر واپس چلی جاؤ، ابھی وہ یہی ہے۔ تنویر فیکٹری سے آئیں گے تو تم انہیں یہاں بھیج دینا۔ ڈاکٹر راؤنڈ پر آیا تو اسے بھی روم سے باہر نکال دیا گیا۔ وہ ویٹنگ روم میں پہنچی تو اسے دیکھتے ہی بھابھی نے کہا، نہیں بھابھی میں یہی رہوں گی، آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ اس نے انکار کر دیا۔ بیوقوفی کی باتیں مت کرو مائرہ، صبح سے مصروف ہو، تھکی ہوئی ہو، گھر جا کر تھوڑا آرام کرو اور اماں کو بھی دیکھو، یوں بھی اب ابا کی طبیعت ٹھیک ہے۔ میرا دل نہیں مان رہا بھابھی، وہ بے بسی سے بولی۔ رہنے دے بھابھی، انہیں شاید دوسروں پر اعتبار کرنے کی عادت نہیں۔ اچانک ہی باسط نے ان کی باتوں میں دخل دیا تو مائرہ کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ سارے وعدے دعوے بھول کر انجان خود ہو گیا تھا اور اعتبار نہ کرنے کا الزام بھی اس کے سر تھا۔ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتی وہ مزید وہاں ٹھہر نہ سکی تھی اور سلمیٰ خالہ کے ساتھ واپس گھر چلی گئی تھی۔ مائرہ ذرا میرے کمرے میں آنا،
ابا کو سوپ پلاکر وہ برتن کچن میں رکھنے جا رہی تھی کہ بھابھی نے آواز دی، جی بھابھی۔ وہ فوراً ہی ان کے سامنے آ موجود ہوئی۔ بیٹھو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سلائی کے لیے آئی قمیص کی کٹنگ کر رہی تھی۔ مائرہ ان کی مصروفیت کا جائزہ لیتی بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ ارے آرام سے بیٹھو نا، اتنے تکلف سے کیوں بیٹھی ہو؟ بھابھی اپنے کام سے فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اصل میں اس وقت میں تم سے جو بات کرنے جا رہی ہوں وہ ابا کے کہنے پر کر رہی ہوں۔ ابا اپنی بیماری پر کچھ گھبرا گئے ہیں اور چاہتے ہیں تمہارے لیے کوئی فیصلہ کر دیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ دھیرے دھیرے سے کہنے لگی، جبکہ مائرہ کا وجود سرد پڑتا جا رہا تھا۔ ابھی تو وہ اس حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ باسط اس کا نہیں رہا، اور یہاں یہ وقت سامنے آ کھڑا ہوا تھا کہ کوئی اسے بتاتا، مائرہ اکرام اب تمہارا اپنا وجود بھی تمہارا نہیں رہا۔ ارے بھائی، تم تو بہت گھبرا گئی، فکر مت کرو، ہم اتنی جلدی تمہیں رخصت نہیں کریں گے۔ ابھی فی الحال منگنی کرنے کا ارادہ ہے۔ اصل میں لڑکا ابا کو بلکہ ہم سب لوگوں کو بہت پسند ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ منگنی کر کے ان لوگوں کی تسلی کرا دیں کہ لڑکی اب آپ کی امانت ہے۔ اس کے گھبرائے سے انداز کو دیکھ کر انہوں نے اسے تسلی دی۔ تم بتاؤ، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہم لوگوں کے طے کیے ہوئے رشتے پر؟ وہ اس سے اس کی رائے جاننا چاہ رہی تھی۔ وہ مائرہ اکرام کو اعتراض تو بے شک تھا، لیکن وہ اس کی کوئی ترجیح نہیں پیش کر سکتی تھی۔ جیسی آپ لوگوں کی مرضی بھابھی۔ اس کا جواب ایک مشرقی لڑکی کا جواب تھا، جسے اپنے پیاروں کی خوشی کے لیے اپنے جذبات و احساسات کی برخلاف چلنے کی عادت سی ہوتی ہے۔ لیکن پھر وہ بھابھی کے سامنے بیٹھ نہیں سکی تھی، اور اس کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ ایک نہ ایک دن تو مجھے اس حقیقت کو قبول کرنا ہی ہوگا، تو پھر آج مناسب وقت پر کیوں نہیں؟ میرے بیمار باپ کا دل بیٹی کی ذمہ داری کے بوجھ سے آزاد ہو جائے، اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی اور اطمینان کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ خود ہی اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نہ جانے اس کوشش میں آنسو پلکوں کی بھاڑ توڑ کر بار بار کیوں بہہ نکلتے تھے۔ ہر شے اپنی جگہ سچ اور مسلم ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ تمہیں بھلانا آسان نہ ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو اس اعتراف سے روک نہ سکی تھی، اور پھر اس کا ہر دن اسی طرح خود کو سمجھانے دلاسا دیتے گزرنے لگا تھا۔ ایک میرے ہونٹ سی لینے سے اس گھر میں کتنی خوشیاں جاگ اٹھی ہیں۔ طاہرہ باجی کو بھابھی کے ساتھ سر جوڑے بیٹھے دیکھ کر وہ سوچتی، ابا کی بیماری میں بھابھی کی خدمات نے جہاں طاہرہ باجی کی تنقید اور عداوت کو ختم کیا تھا، وہیں مائرہ کی منگنی کے سلسلے میں ہونے والی تیاریوں نے دونوں کو شیر و شکر ہونے کا موقع بھی فراہم کر دیا تھا۔ کن کن لوگوں کو دعوت نامے بھیجنے ہیں، انتظام کہاں کرنا ہے، کھانا کیا ہونا چاہیے۔ اکثر اہل خانہ صلاح و مشورے کرتے نظر آتے۔ مائرہ ان کی محفلوں سے الگ تھلگ رہتی۔ لڑکے کے لیے جوڑا اور دیگر چیزیں خریدنے کے لیے جاتے ہوئے طاہرہ باجی اور بھابھی نے اسے بھی ساتھ چلنے کی آفر کی تھی، لیکن اس کے پاس مصروفیت اور تھکن کا بہانہ ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ وہ باوجود کوشش کے خود کو اس معاملے میں مجبور پا رہی تھی۔ آج ان ہاتھوں میں کسی انجان شخص کے نام کی مہندی لگی ہے، اور کل میری انگلی میں ایک انگوٹھی بھی پہنا دی جائے گی۔ وہ اپنے ہاتھوں پر بنے نقش و نگار پر نگاہیں جمائے سوچ رہی تھی۔ پتہ نہیں کون ہے وہ شخص، نہ تو میں نے پوچھا اور نہ کسی نے مجھے بتایا، لیکن فرق ہی کیا پڑتا ہے، وہ جو بھی ہو وہ تو نہیں ہے نا جس کی میری دل نے ہمیشہ سے تمنا کی ہے۔ اس کے خیال کی روح بار بار بہک رہی تھی۔ میں کیوں ایسی باتیں سوچ رہی ہوں؟ کسی کے نام کی مہندی لگا کر کسی اور کو سوچنا کیا اس شخص کے ساتھ بددیانتی نہیں؟ وہ عجیب سی وحشت کا شکار ہونے لگی۔ اس نے اپنے ارد گرد موجود چہروں کو دیکھا، مطمئن، شاداں اور فرحاں۔ کہیں کوئی نہیں تھا جس سے وہ اپنا دکھ کہہ سکتی۔ اس نے تو کبھی کوئی دوست بھی نہ بنائی تھی، بس صرف ایک باسط تھا جو اس کی ہر بات بن کہے جان لیتا تھا، اور آج وہی سب سے دور تھا۔ مائرہ کو لگا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ خاموشی سے سب کے درمیان سے نکل آئی اور آہستہ سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر جا پہنچی۔ اے اللہ، مجھے ہمت دے کہ میں اسے بھلا سکوں۔ ٹھنڈے فرش پر اپنے اور سلمیٰ خالہ کے گھر کے مشترکہ دیوار سے ٹیک لگائے وہ گھٹنوں میں سر دیے بے آواز رو رہی تھی۔ مائرہ! کسی کا جانا پہچانا لہجہ اس کے گرد گونجا تو اس نے ایک جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا۔ وہ دیوار کے اس پار کھڑا تھا، خوش باش اور پہلے سے بھی زیادہ نکھرا نکھرا۔ کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں اس سے مطلب؟ اس نے چاہا کہ چیخ کر کہہ سکے، لیکن اس کے دل کی طرح اس کا لہجہ بھی ہارا ہوا تھا۔ رونا تو مجھے چاہیے تھا تمہاری بے وفائی پر۔ کتنے آرام سے تم نے مجھے بھلا دیا، ہاتھوں میں مہندی لگائے کسی کے نام کی انگوٹھی پہننے کی منتظر ہو، اور کل کو میری نظروں کے سامنے رخصت بھی ہو جاؤ گی۔ اچھا تو بے وفا میں ہوں، اور تم جس نے آسائشات کے عوض اپنے آپ کو بیچ ڈالا بہت باوفا ہو۔ راستہ تم نے بدلا اور بے وفائی کا الزام میرے سر۔ بہت خوب مسٹر باسط، بہت خوب۔ اس کے الزام نے اسے چٹخا ہی تو دیا تھا۔ کون سی آسائشات کی خاطر
بک گیا میں، کب راستہ بدلا میں نے، بنا کسی تصدیق کے تم مجھ پر اتنے بڑے بڑے الزامات لگا رہی ہو۔ وہ جوش میں درمیانی دیوار پھلانگ کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے باسط، میں نے خود اپنے کانوں سے تمہارے اور سلمیٰ خالہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی۔ خالہ نے تمہیں سرمد بھائی کی سالی سے شادی کا مشورہ دیا تھا اور تمہاری خاموشی کہہ رہی تھی کہ تم نے ایک بہتر جاب اور مستقبل کے حصول کے لیے ان کا مشورہ مان لیا ہے۔ پھر تمہارے رویوں نے بھی تمہارے فیصلے کی تصدیق کر دی تھی۔ کتنے انجان ہو گئے تھے تم اس کے بعد، اور سب سے بڑھ کر وہ جو لڈو آئے تھے تمہارے گھر سے، وہ کس خوشی میں تھے؟ اس کے دل کا ہر شکوہ آج اس کی زبان پر تھا۔ حالات اور واقعات سے نتائج اخذ کرنے کے بجائے تم نے فیصلہ کرتے وقت کاش صرف اور صرف میری محبت کو سامنے رکھا ہوتا۔ کیا میری محبت اتنی کمزور تھی جو تمہارے اندر میرا تھوڑا سا اعتبار بھی پیدا نہ کر پائی؟ اس روز جب تم نے میری اور امی کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی، میں نے تمہیں دروازے پر کھڑا دیکھ لیا تھا اور امی کو کوئی جواب صرف اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں چاہتا تھا تم میرا جواب خود سمجھو، لیکن تمہارے رویے نے مجھے بتایا کہ تمہیں مجھ پر اعتبار ہی نہیں۔ بس پھر مجھے تم پر غصہ آ گیا، لیکن اس غصے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں کسی اور سے شادی کر کے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیتا۔ میں نے امی کو فیصلہ سنا دیا تھا کہ شادی کروں گا تو صرف اور صرف مائرہ سے۔ میرے پاس میری محبت کی طاقت تھی جس نے مجھے حالات کے سامنے جھکنے نہیں دیا، اور میں بالآخر کسی سفارش اور سہارے کے بغیر ایک اچھی نوکری پا لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اور وہ لڈو جنہیں تم آج تک میری منگنی کے لڈو سمجھ کر اپنا دل جلاتی رہی ہو، امی نے میری نوکری لگ جانے کی خوشی میں بانٹے تھے۔ وہ تفصیلات بتا رہا تھا اور مائرہ آنکھیں پھاڑے سن رہی تھی۔ اتنی دیر کیوں کر دی یہ سب بتانے میں؟ وہ شدید شاکڈ تھی۔ تمہاری بے اعتباری کی سزا بھی تو دینا تھی، وہ بے نیازی سے بولا، لیکن یہ سزا میرے جرم سے بہت زیادہ ہے۔ عمر بھر تم سے جدا رہ کر روز روز مرنے سے تو بہتر ہے کہ میں ایک بار ہی اپنی جان دے دوں۔ وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ اور اگر کوئی تمہیں بتائے کہ تمہارا جرم کی سزا عمر بھر باسط عباس کی محبتوں کی قید میں رہنا ہے تو کیا تم قبول کر لو گی؟ اپنی دونوں کونیاں دیوار کی منڈیر پر ٹکائے وہ اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، کیا مطلب؟ رونا دھونا بھول کر وہ سمجھنے اور نہ سمجھنے کی درمیانی کیفیت میں اس سے پوچھ رہی تھی، مطلب یہ محترمہ کہ کل آپ کو کسی اور کے نام کی نہیں بلکہ ماں بدولت کے نام کی انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے۔ وہ اس کی حیرت سے بھرپور لطف لے رہا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو باسط؟ اس کے لہجے میں خوشی اور حیرت دونوں تھی۔ اگر یقین نہیں آتا تو کل کی بجائے آج ہی رسم انجام دے دوں، انگوٹھی ہے میرے پاس، اس نے شوخی سے کہتے اپنی جیبیں تھپ تھپائیں۔ اس کا مطلب ہے تم سب لوگوں نے مل کر مجھے بیوقوف بنایا؟ وہ ناراض ہوئی۔ اس کی تو خیر ہمیں ضرورت نہیں، وہ تو تم ہمیشہ سے ہی بیوقوف ہو، بس یہ شکر کرو کہ بھابھی عقل مند اور مخلص مل گئی جنہوں نے ہم دونوں کی نیا پار لگا دی۔ تمہیں پتہ ہے باسط تم نے مجھے کتنا رلایا ہے، اس نے شکوہ کیا، تو اب عمر بھر خوشیاں دینے کا عہد بھی تو میں ہی کر رہا ہوں، اس نے دھیرے سے مسکرا کر کہا۔ تو مائرہ کے ہونٹوں پر بھی آسودہ سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ فکر و غم کے دن ڈھل چکے اور خوشیاں ان کی منتظر تھی۔ یوں بھی ہر وہ لڑکی جس نے ہمیشہ اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھا ہو، مشکل گھڑی میں اپنے گھر والوں کے کام آئی ہو، اور ماں باپ کی عزت اور خوشی کی خاطر دل کے نہ ماننے کے باوجود اپنا آپ قربان کرنے کی جرات رکھتی ہو، اس آسودہ مسکراہٹ کی اصل حقدار ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔